سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ محمود زابلستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماوراء النہر پر حکمرانی کی۔ محمود کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھی۔ محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ وہ احمد میماندی کا اسکول کا ساتھی تھا جو فارسی کا دارالحکومت زابلستان کا رہائشی تھا اور اس کا رضاعی بھائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصطلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے۔ سبکتگین نے کوثاری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی اور ان کے بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنوی تھے جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین ہوا۔ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی اور محمد غزنوی تھے جو محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے۔ محمود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے۔ اس کی بہن ستار معلیٰ کی شادی محمود بن عطاء اللہ علوی سے ہوئی جسے غازی سالار ساہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا بیٹا غازی سید سالار مسعود تھا۔ محمود کا ساتھی جارجئی غلام ملک ایاز تھا اور اس سے ان کی محبت نے نظموں اور کہانیوں کو متاثر کیا۔ 994 میں محمود نے سامانی امیر نوح دوم کی مدد سے باغی فائق سے خراسان کو قبضہ کرنے میں اپنے والد سبکتگین کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اس عرصے کے دوران میں سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی۔ داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف گروہوں نے قابو پانے کے لیے جدوجہد کی۔ ان میں سب سے اہم ابو القاسم سمجھوئی، فائق ابو علی، جنرل بختوزین، نیز ہمسایہ آل بویا اور قراخانیاں شامل تھے۔ سبکتگین کا انتقال 999 میں ہوا اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنوی سلطنت غزنویہ کا حکمران بنا۔ سبکتگین کے زیادہ تجربہ کار اور بڑے محمود پر وارث کی حیثیت سے اسماعیل کی تقرر کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی وجہ شاید اسماعیل کی والدہ سبکتگین کے بوڑھے مالک الپتگین کی بیٹی ہیں۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو ظفر لشکرگاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سال 998 میں اس کے بعد محمود نے بلخ کا سفر کیا اور اپنے امیر ابو الحارث منصور بھی نوردوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے ابو الحسن اصفرینی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اس کے بعد مغرب سے غزنی سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد لشکرگاہ گیا جہاں اس نے اسے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی 1027 میں ہوئی جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم 1029 میں ایرانی علاقے رے میں انجام دی اور رے کے حاکم آل بویا کو شکست دی۔ کہا جاتا ہے کہ دک اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی۔ ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔